آج پاکستان پیپلز پارٹی نے ذرا ڈیفرنٹ قسم کا مظاہرہ کیا ہے اپنے کم بیک کا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی سرور باری صاحب موجود تھے, وہ کہتے ہیں کہ ووٹ بائنگ ہوئی ہے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی اوپر آئی ہے. آپ کا کامنٹ سر؟ دیکھیے, ووٹ اگر بائنگ ہوئی ہے تو ویڈیو تو نولی کیا ہی ہے. 2,000 ووٹ کو عزت دینے والے 2,000 میں ووٹ خرید رہتے ہیں. تو یہ تو آپ نے سارے میڈیا نے دکھایا ہے, اور پھر کئی چینل پہ میں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے فورینسک ہونے چاہیے. اور اس چیز کا اس سے پہلے جو جسٹس کا ملک قیوم کا آڈیو آیا تھا, جو ہماری بی بی شہید کو آصف علی زرداری صاحب کو سزا دینے کی, زیادہ ضبط کرنے کی ہے, وہ بھی تو انہی کی آئی تھی, شہباز شریف صاحب کی اور ملک قیوم صاحب کی, ملک جسٹس قیوم کی. تو بات یہ ہے کہ مانگا سے لے کے اور آج ووٹ کی عزت اور ووٹ کی 2,000 میں خرید کو, تو یہ نون لیگ کا تو پرانا ہی چہرہ رہ چکا ہے. اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی جن کو یہ کہتے ختم ہو گئی ہے, سندھ تک میں دودھ ہو گئی ہے, تو آج تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقابلہ تو کیا ہے. ان سب دھاندلی کے باوجود جہاں کشمیر میں پی ٹی آئی نے دھاندلی کی اور پیسوں کا انتہا کر دیے, غنڈہ گردی کا, وہاں بھی پیپلز پارٹی اگر پہلے نمبر پہ نہیں ہے تو دوسرے نمبر پہ آئے گی. نون لیگ کو تیسرے پہ چھوڑ دیا ہے. اور آج بھی اگر آپ اس کو دیکھ لیں جہاں پیپلز پارٹی کو یہ کہہ رہے ختم ہو گئی ہے, تو پیپلز پارٹی کے سامنے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کوئی دھاندلی نہیں کی ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو بالکل یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ 2 ویڈیو آ گئی تھی, ایک پیپلز پارٹی کی, ایک نون لیگ کی, آپ ذرا اس ویڈیو کو دوبارہ اپنے چینل پہ چلائیں. نون لیگ والے تو باقاعدہ قرآن پہ الف لے کے 2,000 وہ آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ ویڈیو آپ لوگوں نے ریلیز کی ہے, وہ آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹرڈ کی ہے یہ ویڈیو. اچھا, ہم پر الزام لگا رہے ہیں تو ہم تو پہلے دن سے مطالبہ کریں اس کی فورینسک ہونا چاہیے, ان کی چانگا مانگا کی سیاست ختم ہونی چاہیے. اور پھر ہمارے خلاف جو ویڈیو کی کہ چند لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی ووٹ خرید رہے, تو بھائی ہم تو آپ لوگ دکھا رہے ہیں, آپ لوگوں کے پیچھے آپ جو بھی جو ہے وہ اسکرپٹ لگا دے کہ بھائی یہ ووٹ خرید رہے تھے, آپ کی تو ووٹ باقاعدہ قرآن پہ آتے کے قرآن سب کچھ لے کے تو ساری ہے. اور پھر اس کی مطالبہ یہ کیوں نہیں کر رہے, آئے نا فورینسک کرا دے. میں آپ کی طرف سے چیلنج کرتا ہوں نون لیگ کی عادت کو کہ اس ویڈیو کے فورینسک کرا لے, اور اس ویڈیو میں فورینسک پہ نون لیگ اگر یہ مجرم نہ ٹھہرا تو جو مرضی مجھے بیل دینا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہی اسمبلی نون ہے جس نے چانگا منگا شروع کیا. پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ باب ہے. اور پھر میں یہ دوبارہ کہتا ہوں کہ ہم نے جو ووٹ آپ کے سامنے, ابھی ریزلٹ ایگزیکٹ میرے سامنے نہیں ہے, میں گاڑی سفر میں ہوں, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے تو کم بیک کی ہے اور لاہور نون لیگ گڑ کھا جاتا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ سے ایک آخری کامنٹ چاہوں گا. حسان خاور صاحب ترجمان پنجاب حکومت کہتے ہیں کہ ہم نے کانٹیسٹ میں حصہ نہیں لیا لیکن اس کے باوجود یہ مارکا ہم جیت گئے ہیں. یہ کتنا بڑا, یہ کتنا اوور کانفیڈنس ہے, اس کو آپ کیسے نریٹ کریں گے؟ آپ ان کو سے پوچھو کہ آپ جیت کیسے گئے, پہلے بتاؤ. آپ کا کینڈیڈیٹ تو اتنا نااہل اور اتنا, میں کم لفظ استعمال کروں گا کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ حلقے کے لوگوں کا تائید کو نہ تجویز کو انداز ہے, جبکہ قانون یہ کہتا ہے, الیکشن رولز یہ کہتا ہے کہ ہر کینڈیڈیٹ 4 فارم جمع کر سکتے ہیں. میں نے خود اپنے جنرل الیکشن اور ضمنی میں وہ لگائے تھے, 4 فارم بھرے تھے, اور ڈفرنٹ اپنے کورنگ کینڈیڈیٹ کا الگ بنا. انہوں نے اپنی اور اپنے گھر والی کا ایک ہی پروپوزل سیکنڈر کیا تھا جو کہ دوسرے حلقے کا تھا. تو اسے آپ اندازہ لگا لی کہ پی ٹی آئی کے اندر کتنی شعور ہے, کتنی معاشی ٹیم اور خارجہ داخلہ ان کے علاوہ ان کی سیاسی ٹیم کا اندازہ اس سے اندازہ لگا لے کہ اس طرح تو عام گلی محلہ کا کونسلر بھی اس طرح کام نہیں کرتا جن کی وہ کینڈیڈیٹ چیمہ صاحب جو اور انہوں نے کیا. تو سوال یہ مارکا کیسے جیت گئے؟ انہوں نے تو اپنی نااہلی کی اور اپنی جاہل پن کا ثبوت دے دیے کہ وہ الیکشن جو ہے دراصل میں یہ کوئی وہ اور کراچی کی لینگویج میں کہتے ہیں کہ یہ پکڑو 11 ہے. یہ تو پکڑو 11 ہے. شاہ محمود قریشی کہاں سے آ گیا, اور شوکت ترین کہاں سے آ گیا, فواد چودھری کہاں سے آ گیا, خسرو بختیار کہاں سے آ گیا, تو پکڑو 11 ہے. اور آئندہ الیکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح 133 میں یہ جو نا, میں پھر یہ کہوں گا کہ جس طرح سے بھاگے اور جس طرح سے انہیں اپنی جہالت کا ثبوت دیا, تو انشاءاللہ 2023 میں یہ پکڑو 11 آپ کو 11 جگہ پہ نظر آئیں گے. ایبسلیوٹلی رائٹ. جناب قادر مندوخیل صاحب, رکن قومی اسمبلی پیپلز پارٹی, آپ نے وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ.
افضل خان صاحب کنٹینیو کیجیے گا سر, آپ گفتگو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ایک ادارے کی فائنینشیل اور اس کی فلی ورکنگ سورینٹی کے لیے ہم نے آواز اٹھائی. اب بات یہ ہے کہ فائنینشیل اٹانومی آپ کو مل گئی, لیکن اس فائنینشیل اٹانومی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے پبلک منی سے کھلواڑ کرنی ہے اور کوئی آپ سے پوچھ نہ سکے. تو ایک تو حکومت سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے فنڈز اب تک بھی الیکشن کمیشن کو ملے ہیں اس کی آڈٹ کرائی جائے. اور کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ٹریننگ کے لیے جو ہائیسٹ ٹریننگ ہوتی ہے نا, جس میں فارن وزٹ بھی ہوتا ہے اسٹاف کالج کی, تو اس میں بھی 9 لاکھ 10 لاکھ روپے خرچ نہیں ہوتے. وہ ہمارے زمانے میں 6-6.5 لاکھ ہوتے تھے, جس میں آپ کو ٹریننگ بھی دیتے تھے اور آپ کو ایک فارن وزٹ بھی کرتے تھے. الیکشن کمیشن نے ایک اور خرچہ بھی کیا ہے, وہ بھی آپ کے نالج میں ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ اسپین سے ایک ٹیم بلائی الیکشن کمیشن نے, 4 کروڑ روپے ان کو فیس دی کہ یہ اوورسیز جو ووٹنگ ہے وہ آن لائن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. انہوں نے 15 دن اس کے اوپر کام کیا ہے, ایک لائن کی سنگل لائنر رپورٹ لکھی اور لکھا کہ دس از ناٹ ٹیکنالوجیکلی پاسبل. بات یہ 4 کروڑ روپے دے کے یہ لکھوانا تھا بھائی. یہ جو کمپنی ہے, یہ کمپنی ہمارے پاس آتی تھی اور ایک افسر کے پاس جاتی تھی کہ ہماری یہ مشینیں فلپائن میں بھی استعمال ہو رہی ہیں, یہاں استعمال ہو رہی ہے. ہم ان کو صرف انٹرٹین کرتے تھے, چائے پلاتے تھے. وہ اپنے خرچے سے آتی تھی, اپنے خرچے پہ رہتی تھی. وہ جیسے سیلز مین اپنا چیز سیل کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم ان کو پاکستان کے اندر 2010 کے بعد ہم اس فائنل, میں آپ کو بلکہ وہ PDF فائل الیکشن کمیشن کے بھیجوں گا, جس میں ہم نے فائنل ریکمنڈیشن دی تھی کہ یہ ہم نے کرنا ہے. آج سے 11 سال پہلے الیکشن کمیشن کی PDF فائل میں آپ کو ابھی فارورڈ کرتا ہوں. اچھا, بات یہ ہے کہ ہم نے ٹیکنالوجی کی طرف جانا تھا. تو جو ٹیکنالوجی میں اور الیکٹورل ٹیکنالوجی میں جن کے پاس تھا نو ہاؤ, ان کو ہم بلاتے تھے, انوائٹ کرتے تھے کہ اپنے خرچے پہ آ کے ہمیں بتاؤ یا اپنے خرچے پہ ہمیں بلاؤ. واللہ وہ تیار تھے کہ آپ لوگوں ہم اپنے اسپین میں اپنی اس کی وزٹ کرواتے ہیں. they were ready on their cost. تو یہ حیرانی کی بات ہے. اور جہاں تک جو آئی ووٹ کی بات ہے, انٹرنیٹ ووٹنگ کی, اس میں سمپل یہی میں کہتا ہوں کہ آج سے 20 سال پہلے میں UN میں تھا, میں پیسے بھیجتا تھا. آج تک وہ پیسے میرے پڑوسی کے پاس نہیں, میرے گھر کے پاس. اور کل پرسوں پریزیڈنٹ نے تقریر میں کہا کہ یہ EVM ایٹم بم ہے. ہاں, ایٹم بم ہے ان لوگوں پر جو کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے الیکشن جیتتے ہیں, اور الیکشن کمیشن از انیبل ٹو اسٹاپ دوز کرپٹ پریکٹسز. رائٹ. آپ کی بات بڑی, میں بعد میں بھی آپ کے پاس آؤں گا. اسامہ, یہ ٹیکنالوجی اڈیپٹیو نیشن ہونا کون سی بری بات ہے؟ اگر 80 میں سے 70 ممالک نے یوز نہیں کیا EVM, تو 10 نے تو کیا ہے. ہم لوگ کیوں یہ نہیں چاہتے کہ ہم ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں؟ یہ ہم اس مینٹالٹی پہ پورا کیوں نہیں اتر رہے اور اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ایگری کیوں نہیں کر رہے؟ اسامہ, دیکھیے, جہاں 2-2 ہزار روپے میں ووٹ بک رہا ہوگا, وہاں کس کو سوٹ کرے گی EVM؟ کون اس طرح چاہتا ہے؟ جب بھی کوئی جدت آتی ہے, جو ایک سٹیٹس کو ہوتا ہے, جس طرح ہمارے ہاں چل رہے ہیں الیکشن, جس طرح برادریزم کہہ لیں, دیگر عامر جاسا میرے استاد ہیں, ہمارے بھی استاد ہیں بھائی, تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کو بدلا جائے. لیکن دیکھیں, یہ ہونا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.